قرآن تو ایک کتاب ہے، پوری کتاب ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اس کتاب کے اندر بہت ساری باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی کائنات کا مالک نے اتنی باتیں اس میں ڈسکس کی کہ جو کہ ہم اس کو وہ بھی نہیں کر سکتے کمپلینٹ کے، بہت زیادہ ڈسکس کیا ہوا ہے. تو اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب فرض کری کہ ہمیں اتنی ساری چیز قرآن مجید میں جیسے میں کوئی چیز پڑھنا چاہوں تو ایک چیز ایک جگہ نہیں ہے، کوئی بھی ایک چیز ایک جگہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ شادی ہے، یہ طلاق ہے، یہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، یہ حجاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بھائی، ایک آیات، دوسری آیت، تیسری آیت، ایک ٹاپک شروع ہوتا ہے، پھر ایک دم کوئی اور بات شروع ہو جاتی ہے، پھر چلتا ہے، پھر کوئی اور بات شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید جب آپ شروع سے آخر تک پہنچ کے پڑھیں گے تو آپ کو کوئی چیز مطلب گریس نہیں کر پائیں گے، اتنے سارے ٹاپکس جمبل اپ ہیں، مکس ہیں. اب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسان کے برین کے مطابق کیا ہوا ہے کہ جب اسکول میں جاتے ہیں کہ داخلے کے لیے کوئی بھی چیز پڑھنے کے لیے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کتاب ہے فزکس کی، یہ کیمسٹری کی کتاب ہے، یہ باٹنی کی کتاب ہے، اور ہمارا کورس یہ بچے کو مل گیا کہ یہ پڑھنا ہے، یہ کورس ہے ہمارا. تو کیا صبح بچے جا کے فزکس کتاب کھولتے ہی ٹیچر کھولتی ہے اور پوری کتاب پڑھاتی ہے؟ کیا وہ کہتی ہے اس سے ایک صفحہ پڑھا ہے اتنا، اور اس صفحے کے بعد ایک ٹن کر کے بجا پونا گھنٹہ گزر گیا. تو پونے گھنٹے کے بعد یہ دوسری کیمسٹری کتاب ہے. اب یہ فزکس سے یاد رکھے، اس کے اندر میرے دماغ کے اندر فزکس کے اندر گزر دیا اسے میتھمیٹکس، نہیں گزرا. پھر اسے دوسری چیز ایک اور جوڑ دی. لیکن کیا ہوا، چھوٹا چھوٹا اس کا بھی سمجھ لیا، چھوٹا پونا پر 3 پونے یعنی دوپہر کے جب چھٹی تک چھوٹا چھوٹا اسے سب پڑھا ہوا ہے، چھوٹا چھوٹا سمجھ گئے، تھوڑا تھوڑا. اب ایک سال تک جب پڑھتے گئے تو وہ الگ الگ کتابیں ہو گئی، ہے نا. ایگزیکٹلی قرآن بھی ایسے ہی ہے. ابھی آدم کا ذکر ہے، تھوڑی دیر کے بعد جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، تھوڑا سا موسیٰ السلام کا ذکر ہے، کبھی شادی کا ذکر ہے، کبھی طلاق کا ذکر ہے. تو یہ چیزیں 3 سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے برین بھی ایسی سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر چھوٹے چھوٹے پورشنز ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے. تو ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک چیز ہم کنسنٹریشن کر رہے ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ اور ایک دم جنت کا، پھر جناب وہ طلاق آ گئی. ابھی طلاق تو آپ مطلب کنفیوز جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کے لیے یہ جیسے تھوڑا تھوڑا پڑھایا، اور پھر جب ایگزامینیشن کی جب آئے تو آپ نے پوری کتابیں پڑھ لی. تو میں نے اس کو پڑھنے کا طریقہ قرآن میں خود اللہ نے کیسے کیا. اب آج ہم روح پڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو اب روح پورے قرآن مجید میں ڈسٹریبیوٹ صورتوں میں 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں. 114 صورتوں میں روح جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہے پوری جگہوں پر. آپ سمجھ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا اس آیت میں سورہ جو آیت ہے 16 کے اندر، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں یہ جو بشر ہے اس نے اس کو کر دیا چینج. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اب یہ کیا ہوا، یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب چاہے، اس میں سورت اور آیت ایک جگہ نہیں ہے. کبھی کسی کو سورت ہے، کوئی کون سی آیت ہے، مختلف جگہ سے پھیلی ہوئی ہیں. یہ سورت آیتیں مختلف آیتوں الگ الگ جگہوں سے آئی ہوئی ہیں اس میں، مگر ٹاپک روح چل رہا ہے، ٹاپک روح چل رہا ہے اور آگے پیچھے ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھو بکلیٹ کے مطابق بھی نہیں بتا رہا، میں اوپر سے لکھ کے لایا تھا، میں نہیں سمجھ رہے آپ. یہ بک جس طرح میں نے ایسے تو نہیں بتایا، کسی اور طریقے سے بتا رہا تھا میں، اور آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ، جب اللہ آیات کی جگہ دوسری آیت لے کے آتا ہے، یعنی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، یعنی جتنی بک میں جس طرح ہے، قرآن میں جس طرح، ایسے تو نہیں پڑھا میں نے. آیتیں بدل کے بتایا میں نے، مطلب میں نے جو بتایا تو میں نے مطلب بولا تو میں، لیکن یہ میرے ساتھ اللہ نے کیا. یہ چیز نہیں مانتے لوگ، یہ آپ کو ماننی پڑے گی.
یہ میں منوا نہیں رہا، یہ میں سچ بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مکان آیا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. جب اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیات، یعنی قرآن ایسا نہیں جیسے یہ آیت بکلیٹ ہے، بکلیٹ جیسی ایسی نہیں جیسے میں بول رہا ہوں اس وقت. تو اس وقت اللہ نے بدلی آیتیں میرے ذہن میں. جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیات، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنے والا ہے کیونکہ اس کو اسی بدل دی. تو لوگ کہتے ہیں قالوا انما انت مفتر، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تم نے کیا ہے شیخ صاحب. تو اللہ کہتا ہے بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آیت بدل کے کیسے سمجھاتا ہے. آیات بدل کے اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کرتا ہے تو آپ بدل سکتے ہیں، ورنہ قرآن جیسا ہے وہ تو ایسا رکھا ہوا ہے. تو ہماری ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں کہہ رہا، ہسٹوریکلی یہ کہا جاتا ہے کہ آیاتیں جو تھیں وہ شان نزول کے مطابق آیتیں آتی تھی. شان نزول کہتے ہیں ایک خاص ٹاپک کے اوپر آتی تھی. محمد رسول اللہ، وہ یہ ترتیب نہیں ہے، وہ ترتیب دوسری ہوتی تھی جو ایگزسٹ نہیں کر رہی. مگر وہ ایگزسٹ مگر سنیں اس کی ترتیب کے حساب سے اگر ان کے پاس ہے وہ ترتیب، اس ترتیب سے اگر قرآن چھاپ دیں کہ یہ غلط ہے، یہ قرآن نہیں ہے. اسی طرح یہ بکلیٹس کہہ سکتے ہیں آگے پیچھے کر کے جمع شیخ نے کیا ہے، حالانکہ میں نے نہیں کیا بھائی. یہ لگے گا یہی لوگ یہی کہیں گے میں نے کیا ہے. لیکن یہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے آیت کی جگہ آیت. اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے میں کیا نازل کر رہا ہوں، تو وہ دوسروں تک وہ سمجھ آ جاتی ہے بات، تاکہ وہ سمجھ جائیں لوگ. تو لوگ کہتے ہیں یہ محمد شیخ نے کر دیا، قالوا انما انت مفتر. تو اللہ کہتا ہے بلکہ اکثرهم لا یعلمون، اکثریت کو یہ بات پتہ ہی نہیں کیسے یہ سمجھاتا اللہ تعالیٰ. تو اس طرح اللہ کا یہ سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جب بھی وہ ٹاپک کے اوپر بات ہوتی تو ہر ٹاپک کے اوپر میں نے موجم المفرد سے میں نے نکالی آیتیں کنکورڈنس سے کہ ایک ٹاپک کے اوپر. لیکن اس کو غور کرنا ایسا ہے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہو ایک ایسے آتی ہے بال، پیلا نیلا ہرا پتہ نہیں، اور اس کو یوں کرتے رہو پھر یوں کرتے رہو پھر یوں کرتے رہو، دیکھا ہوگا آپ نے. اور جب وہ ایک پیلے نیلے سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، اسی طرح میں نے آیتیں نکال لیں. اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس کی سمجھ دیکھ رہا ہوں، اس کی سمجھ دیکھ رہا ہوں، یہاں دیکھ رہا ہوں وہاں دیکھ رہا ہوں. جب تک وہ کرتے کرتے جب آیتیں آپس میں جڑ نہیں جائیں گی، یعنی ایک جیسی نہیں ہو جائے گا، آپ بتا نہیں سکتے. اور یہ چیلنج ہے میرے دنیا والوں کو کہ اگر یہ میں کر رہا ہوں تو آپ بھی کر لو. 25-20 سال سے تو اللہ تعالیٰ یہ کرا رہا ہے مجھ سے. تو وہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں، فاتو بھی، وہی بندہ آگے انڈیویجول، فاتو بھی صورت مثلی، تم بھی ایک صورت کے ساتھ آ جاؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے گواہوں کو اگر تم سچے ہو. پھر کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. تو یہ بات بشر سے کلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، رسول کی بات نہیں ہو رہی. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رسول اور بشر میں فرق سمجھ جائے. رسول آتا ہے بشر کے پاس، روح اللہ کی آتی ہے بشر کے پاس، اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے بشر کے پاس، اور وہ انڈرسٹینڈنگ وہ ایگزیکٹلی باہر لے کے آتا ہے تو اس دوسرے کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اس کی ویریفیکیشن عربی کر دیتی ہے، عربی کو ویریفائی کر دیتا ہے. وہ جو ایسنس آتی ہے، روح آتی ہے، وہ اس کی کیسے سچ کیسے، وہ عربک جو لکھا ہوا ہے قرآن میں، عربک ٹیکسٹ وہ ویریفائی ہو جاتا ہے. عربی جو عربی مبین نہیں، عربی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے. تو وہ آدمی کہتے ہیں ہاں یہ عربی میں تو لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو اللہ نے حکم بنایا ہوا ہے. اچھا اب یہ بات سمجھیں یہ کہ اللہ تعالیٰ بدل کے کرتا ہے. تو اب دیکھیں پھر آگے لکھا ہوا ہے قُلْ نَزَلَ الرُّوحُ الْقُدُسُ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہہ دو کہ نازل ہو گئی روح القدس. روح اللہ کی آیت کی اسپرٹ، اللہ کہہ دو کہ نازل، اس بشر سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ کہو کہ روح القدس نازل بن ربی کا، اپنے تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. ابھی اسی وقت کی بات ہو رہی ہے. لِثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ثابت قدم کر دے ایمان والوں کو، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، تاکہ ثابت قدم ہو جائیں کون؟ ایمان والے، اور مسلمانوں کے لیے وہ ہدایت ہے، بشارت ہے. یعنی یہ چیز بدل کے آیت کے ہم نے جو آیتیں ڈسکس کری ہیں ابھی، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، جب سے میں بیٹھے ہوئے آگے پیچھے آیتوں سے انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے. تو اللہ جب بدل کے لاتا ہے تو اس کی جب انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرتا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، وہ کہتے ہیں اس نے خود گڑھا ہے، محمد شیخ نے خود بنایا.
تو آگے کہتا ہے کہہ دو ان سے قل نزل القدس، کہہ دو روح القدس آ گئی، یعنی روح القدس کا مطلب پاک، تقدیس، بالکل پاک روح. جس تقدیس، اس روح کی جو اللہ کی آیت کی روح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کی بات جو ہے وہ پاک ہے، تقدیس والی ہے اور امانت دار ہے، آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. اب ایک آدمی ایک بات کہتا ہے تو آدمی کہا یار میں آپ کی بات کا کیسے مان لوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، بھروسہ نہیں کر رہے ہیں نا. لیکن اللہ کی آیت کہتی، اللہ کی آیت کی جو روح ہے اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ پاک ہے، وہ مقدس ہے، وہ اور امانت دار ہے، اس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. تو یہاں کہہ رہا ہے کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کر دیا تیرے رب کے سے حق کے ساتھ، تاکہ تو ثابت قدم کر دے، یعنی دوسروں کو یقین بالکل جم جائیں، ثابت ہو جائیں، ہٹے نہیں اس روح سے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہدایت و بشارت ہے مسلمانوں کے لیے. ہاں بتائیں. ہاں آیت کا انہوں نے سوال کیا، آیت کا مکان. اب دیکھیں یہ جو آیت سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کے اور سورہ ناس تک قرآن مجید دی ہے. اب میں کہوں سورہ علق 96 سورت ہے، اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اس کی جگہ ہے، مکان ہے. سمجھ گئے آپ؟ قرآن مجید جیسا ہمارے سامنے ہے، اس ہر آیت کا ایک جگہ جو ہے وہ اس کا مکان ہے. تو جب ہم کہتے ہیں قرآن میں آپ دیکھیں سورہ یہ نکالے یہ والی آیت وَإِذَا بَدَّلْنَا، تو یہ آیت آپ وہاں جا گئے، آپ نے کھولا قرآن میں ادھر، تو اس کی میں نے مکان بتائی، جگہ بتائی. اب یہ کہہ رہے ہیں سوال یہی مکان تو بدل جاتا ہے، جیسے یہ اس آیت کے بعد دوسری آیت کہیں اور لکھی ہوئی ہے، تو یہاں سے ہم جب وہاں گئے اور وہاں سے ہم وہاں گئے تو یہ مکان چینج ہو رہا ہے. قرآن میں ایسے نہیں لکھا ہے، ہر آیات کی جگہ جو ہے وہ اس کا مکان ہے، اس کی جگہ، مکان کہتے ہیں جگہ. مکان جو ہے وہ جگہ ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو نشان دی جگہ گھر کی، مکان البیت. اسی طرح یہ جو ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتَ مکان، جگہ. لیکن اللہ بدل دیتا ہے جگہ کو اس آیت میں، کہ وہ اب جو آیت جہاں تھی وہاں سے جگہ بدل کے کہیں اور لے گیا، پھر وہاں سے کہیں اور لے گیا. جیسے بکلیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے ہوئی آیتیں ہیں، یہ اللہ کرتا ہے جب جا کے آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت، وہ بدلتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ، جب ہم جگہ آیت کی جگہ آیت بدلتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں قالوا انا انت مفتری، یہ شیخ صاحب یہاں کی آیت نکال کے وہاں کی آیت، یہ وہ کہتے ہیں یہ اس نے کرا. تو آگے اللہ نے وہی جواب دیا بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر آگے نیکسٹ کنٹینیوٹی میں ہے قل نزل الروح القدس من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم کر دے جو ایمان لاتے ہیں، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کے لیے وہ چیز. تو یہ اللہ نے پروسیس بنایا. لیکن کیا وہ اتنا سائنس آدمی مانتا نہیں ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے یہ کنٹینیوٹی قرآن میں پڑھ رہا ہوں میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، سورہ نحل 16 کی 103، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجْمٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اب یہ بتائیے آپ دونوں میں سے کون زیادہ اچھا سمجھ رہا تھا؟ بشر کون سی زبان میں بتائے گا؟ جی مطلب جو قوم کی زبان ہے، ہاں جو قوم یا اردو میں بتایا جاتا ہے، جس زبان میں وہ بتا رہا تھا اس کی بے حرمتی کر دیتے. یہ کہہ کے تو یہ کہہ کے محمد شیخ کا کانسیپٹ ہے. محمد شیخ کے آپ دیکھیں اعتراضات، میں آیتیں کوٹ کر رہا ہوں، محمد شیخ کے اعتراض، تو وہ بے حرمتی کر رہے ہیں اس ترجمے کی، جس سے جو اللہ کہہ رہا ہے روح جو آتی ہے وہ ترجمے میں آئے گی نا، اردو لینگویج میں، قوم کی زبان میں. تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بشر نے بتایا، یعنی روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں، بشر نے بتا دی. اور ظاہر بات اردو میں بات کی میں نے، تو اس کا ترجمے کی بے حرمتی کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کا یہ جو ترجمہ جو ہے یہ عربی کی وضاحت کر رہا ہے، عربی زبان کی وضاحت کر رہا ہے. یہ جو زبان، جس زبان میں نے بات کیا، یعنی پہلے میں قوم کی زبان میں وضاحت ہو رہی ہے نا، تجھے تیری قوم کی زبان میں آسان کر دیا، قوم کی زبان میں وضاحت کیا، پھر یہ کہ تیری زبان میں وضاحت کی جو پہلے میں نے بتایا. اب یہاں کیا ہوا، یہاں پر جب اس نے کیا
تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہم خوب جانتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بشر نے بتایا، یہ جو باتیں ہیں یہ بشر کی ہیں، یہ بشر بتا رہا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں، بشر کی بات ہے. اور اس ترجمہ ہی جس ترجمے میں بتا رہا ہے اس کی بھی حرمت ہی کرتے ہیں، اس کو کہہ کے یہ تو اردو میں ہے، جبکہ اللہ کہ یہ جو اس نے اردو میں جو بتایا گیا ہے یہی عربی زبان کی وضاحت کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ جا کے بات کریں گے اس کی، اگر آپ بات سمجھ جائیں گے تو آپ جب کہیں گے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور جو آیت ترجمہ میرا کوٹ کریں تو وہ کہے گا یار یہ پھر وہ کہیں گے آپ کو شیخ صاحب پڑھا رہے ہیں، شیخ صاحب پہ رکھ دیں گے. ہاں ہاں ہم وہ کہے گی یہ ترجمہ کس کا ہے؟ یہ ترجمہ یہ شیخ صاحب کا ہے نا، یہ تو یہ کوئی قرآن تھوڑی ہے، یہ ہے قرآن. اور یہ انہیں پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ روح نہیں ہے. کیوں روح تو قوم کی اللہ نے زبان کو بیری ہٹا دیا نا، اللہ نے آپ کی زبان میں آسان کرا ہے اور اس کا پروف یہ کرا کہ اس کو عربی کے حکم کے ساتھ جج کریں، آپ عربی کی آیت کے ساتھ جج کریں اور اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ عربی زبان کی